اب وقت جو طے تھا کہ اس وقت پر حضرت کو آنا تھا، تو چونکہ یہاں مصر کے بڑے بڑے حکمران امام شافعی کی بات مانتے تھے، وہ بھی سارے آئے، استقبال کے لیے آئے. جیسے کہ آج ایک بہت بڑے اللہ والے کا جنازہ ہوا نا، اللہ نے کرم فرمایا کہ اس میں شرکت ہوئی مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہم تو کہتے ہیں پوری دنیا کے حکمران بھی آ جائیں تو یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ والے کا جنازہ پڑھا ہے، کہ ان کے جنازے پڑھنے کی برکت سے اللہ ان کی انشاءاللہ تعالی نسلوں کے لیے فیض کا سلسلہ جاری فرمائیں گے. بڑے بڑے لوگ بھی آئے، حاکم آئے، گورنر وغیرہ آئے، یہ آئے. تو یہ اللہ والے ان کے جنازوں، اس لیے کہتے ہیں نا کہ اہل حق علماء کو اگر دیکھنا ان کے جنازوں کو دیکھ لو، پتہ چل جائے گا کہ کیسے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا، یہ آئے سارے اس وقت کے جو حکمران تھے اس علاقے کے گورنرز وغیرہ، یہ سارے کھڑے تھے ان کے استقبال کے لیے. استقبال کیے، لوگ آئے، ملے. پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر سے کھانا آیا. اس زمانے میں کم کھانا بزرگی کی نشانی ہوتی تھی. اس زمانے میں نہ کریں اس طرح، کیونکہ نہ وہ کھانے پینے کی چیزیں طاقتور ہیں، مکس ہے، خالص غذائیں نہیں ہیں. تو اس میں اتنا کھائیں کہ بس انسان سیٹ رہے، سمجھ. تو اس زمانے میں یہ تھی ترتیب کہ بھائی جو کم کھاتا کہتے بھائی یہ ولایت کے درجے کو پہنچاؤ، کیونکہ غذائیں خالص تھیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھانا رکھا گیا، کیونکہ تعریفیں اتنی ہوئی نا کہ ایسے تھے. اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے کھانا شروع کیا، کھایا جو کھایا، سمجھ گئے، سارا کھانا کھا گئے. اب مجمع دانتوں میں انگلی دبائے بیٹھا ہے، یار یہ کیسے اللہ والا ہے، یہ تو سارا کھانا چٹ کر گیا، یہ میں اپنی لیے لائن بنا رہا ہوں، سمجھ گئے نا آپ. تو سارا کھانا کھائے گیا یہ. خیر کچھ نہیں کہا، چلو یار یہ غلطی معاف کرو. اب ان کے گھر میں سونے کی ترتیب بنائی، ان کی بچیوں نے ان کے آنے سے پہلے دیکھو پردہ کیا. بزرگ اپنی جگہ ہوگا، عالم مفتی پھونک والی سرکار یہ اپنی جگہ ہوگا. عورتوں سے پردہ ہے، اگر جو عورتوں سے پردہ نہیں کرتا بڑا خناس ہے، سیدھی بات ہے، یہ ولایت کو بیچ رہا ہے. خیر اس کے بھی بڑے قصے ہیں، چھوڑو ابھی میں نے بھی جانا ہے دعوت میں. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اس کمرے میں آنے سے پہلے ان کی بچیوں نے لوٹا رکھ دیا پانی کے لیے، مسواک رکھ دی، مصلی رکھا کہ بھئی رات کو تہجد کے لیے اٹھیں گے تو یہ لوٹا استعمال کریں گے. ڈھیلے رکھ دیے، آج کل کے زمانے کے اعتبار سے ٹیشو پیپر استنجا سکھانے کے لیے. پھر یہ وضو کریں گے، مسواک رکھ دی، تازہ مسواک کہ اس سے اپنے دانت صاف کریں گے، مسواک سنت ہے، ساری چیزیں رکھ دی کہ تہجد کے لیے. اب جو امام احمد بن حنبل آئے، صبح کا وقت ہوا، نماز کے لیے گئے. اب بچیاں آئیں کہ ذرا اس کمرے کو صاف ستھرا کر دیں، یعنی کہ سیٹنگ دوبارہ کر دیں. دیکھا پانی وہیں کا وہیں ہے، مسواک کوئی استعمال نہیں، ڈھیلے وہیں کے وہیں ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ کیسے اللہ والا ہے، کھانا بھی سارا چٹ کر گیا ہے اور تہجد کو یہ اٹھتا نہیں ہے. ہمارے ہاں ماشاءاللہ ہم تہجد تک جاگتے ہیں، بہت اچھا جاگتے ہیں، بہترین جاگتے ہیں. اور وہ کیوں جاگتے ہیں؟ یہ دیکھتے دیکھتے ہماری آنکھیں جو نا وہ ٹیڑھی میڑھی ہو گئی ہیں، یہ دیکھتے دیکھتے. تو اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے چیمے گوئیاں ہوئی نا، سوال کیا بھائی یہ کیسے آپ کس اللہ والے کو لے کر آئے، جس کو اگر ہم اپنی زبان میں بھائی چائنا والا ہے کیا، یہ کون سے اللہ والا ہے بھائی، کھانا سارا کھا گیا، تہجد کی نماز کے لیے اٹھا نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان ساتھیوں کے سوال کو اپنے ان امام صاحب کے سامنے رکھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھا. جی یہ بات ہے، کہتے ہیں نا اس لیے کہ پہلے پوری تحقیق کریں پھر اعتراض کریں. تو پہلے جس کے ساتھ یہ واقعہ ہو اس سے تو پوچھ لو کہ ہوا کیا ہے. تو ان کے سامنے لوگوں کے سوال رکھے. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بات کو پھر میں روک دوں کہ بھئی تحقیق کر لیا کریں. میں اپنے طالب علمی کے زمانے میں، طالب علم تو میں ابھی بھی ہوں انشاءاللہ، موت تک اپنے سامنے یہی لکھیں گے طالب علم. تو وہ مسجد میں اسٹڈی کرتا تھا کتابوں کی، امتحانات کے علاوہ یا اور امتحان کے دنوں کے اندر بھی. تو ایک بابا جی جو ہے نا وہ لگتے نیا کوئی وقت لگا کر آئے تھے. اب وہ میں سیدھے ہاتھ کی طرف کونے میں بیٹھتا تھا، وہ بابا جی آیا تو ایک آدمی بیچارہ صحیح نا وہ جھک نہیں پایا، اور بابا جی کی نظریں اس کے اوپر تھیں.
انہوں نے کہا جی مولوی صاحب اس کی نماز نہیں ہوئی. میں کہا کیوں؟ نہیں یہ جھکا ہی صحیح نہیں ہے. اب یہ حال ہے، یعنی کہ ہم اب پھر لوگوں کی نمازوں کو دیکھنا شروع ہو گئے ہیں کہ کس کی نماز صحیح. اب تیری کہاں سے صحیح ہے تو بھی دیکھ. تو اپنی نماز اپنا وضو لوگوں کو بتا، کسی سے پوچھ کے بھائی ان کو دکھا جی میں ذرا وضو کر رہا ہوں، دیکھیں میرا وضو صحیح کہ نہیں ہے، ذرا میری سورہ کوثر سن لیں، میری دعائیں قنوت سن لیں، آتی گھر میں داخل ہونے کی دعا مولوی صاحب سن لیں مجھے آتی کہ نہیں آتی، پھر لگ پتہ جائے گا. تو بھائی ہو سکتا ہے اس کی کمر میں تکلیف ہو، اس لیے صحیح جھکتا نہ ہو، اور رکوع میں اس سے سجدے میں جانے کے لیے وہ جو دونوں ہاتھ پہلے رکھتا ہو اس کے گھٹنوں میں تکلیف ہو. آج کل کون سی ایسی بیماریاں جو لگی بھی نہیں ہے، اس لیے پہلے پوری ویریفیکیشن کر لیں، تحقیق کر لیں کہ کیا مسئلہ ہے بیچارے کے ساتھ. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب امام شافعی نے یہ دو باتیں بتائیں کہ یہ اعتراضات مجمع کر رہا ہے، آپ نے جواب دینا ہے، تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھیں کھانا جو میں سارا کھا گیا، خدا کی قسم اتنا نورانی کھانا تھا، اور میں نے دیکھا کہ یہ جو کھانا ہے اس سے لے کر سیدھا اوپر تک آسمان تک، آسمان سے رحمتیں اور نور کا مینا اور نور کی برسات اس کھانے پر پڑ رہی تھی. تو میں نے کہا اللہ کی قسم اس سے نورانی کھانا میں نے کبھی زندگی میں دیکھا نہیں، اس لیے اس لالچ میں کھا گیا کہ آئندہ پتہ نہیں زندگی میں ایسا کھانا مجھے نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے میں نے سارا کھانا کھا لیا تاکہ میرے جسم کے رگ و ریشے کے اندر یہ نورانی کھانا چلا جائے. یہ وجہ تھی، اس لالچ میں نے کھائے. ایک بات، اچھا حضرت آپ نے نماز یعنی کہ وہ پانی ویسے کا ویسا ہے تو مطلب تہجد کی نماز نہیں پڑھی؟ کہا بھائی یہ نورانی کھانا اتنا نورانی کھانا تھا کہ اس نورانی کھانے نے مجھے سونے ہی نہیں دیا. میں پوری رات حدیث کے اندر سے مسائل کی کھوج کرتا رہا، ایسا علم کا دروازہ کھلا کہ اس سے پہلے کبھی مجھ پر علم کا ایسا دروازہ کھلا نہیں. اس مبارک کھانے کی برکت سے نئے نئے مسائل کا حل اللہ مجھے سجھا رہے تھے. ایک ایک حدیث سے میں کئی مسئلے نکال رہا تھا اس نورانی کھانے کی برکت سے. اور اگر ہم سود کا کھانا، سود کی مٹھائیاں، سود کا کھانا اگر ہم کھلائیں، ہو گیا نا بڑے بیڑا غرق مجمع کا. سود کا کھانا ایک لوٹے میں اگر ایک پیشاب کا قطرہ شامل کر دے، پلائیں گے کسی کو؟ وہ کھانا کہ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا ہلکا درجہ یہ ہے کہ اس کے کمانے والا جیسے اپنی ماں سے زنا کرے. ہم وہ کھانا ساتھیوں کو کھلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی کیا ہے قریب کرنے کے لیے. یہ لوجک شیطانی لوجک ہے، یہ رحمانی لوجک نہیں ہے. یہاں تو یہ دلائل کس بیس پر تم لوگوں کی زبانوں پر تالے لگا سکتے ہو، قبر میں کیا کریں گے، حشر میں کس کو جواب دیں گے بھائی. تو یہ پاک کھانا اس کی برکتیں دے. اللہ والے کو بولے دال دلیا حلال پیسے کا ہو، مرغ مسلم نہیں چاہیے بھائی. جو مرغوں کی فرمائش کرتے ہیں وہ مرغے بنیں گے. پاک کھانا ہمارے یہاں موجود ہے، کراچی کے اندر بہت نیک گھرانہ ہے، بعض ان میں مدینہ طیبہ میں استاد ہیں. وہاں میرے سسر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ دوست ہیں، انہوں نے دعوت کی، بہترین قسم کے کھانے. تو میرے سسر صاحب کے ان سے دوستانہ تعلقات ہے. کہا یار اتنا یہ کھانا آپ لوگوں نے کھانا بنایا ہے، یہ تو ضائع ہو جائے گا. کہا اس میں سے ایک کھانا بھی ضائع نہیں ہوگا. کیوں؟ اللہ والے آئے ہیں، علماء آئے ہیں، حافظ بچے آئے ہیں، ان کے ہاتھ ان کھانوں پر لگے. اب یہ جتنا بھی کھانا ہاتھ لگا ہوا کھانا ہے، ہم اس کو تقسیم کریں گے، اپنے خاندان میں بانٹیں گے کہ اللہ والوں کے ہاتھ لگے ہیں. تو خیر حلال کھانے کی برکت ہے. ایک واقعہ مشہور آپ نے سنا ہوگا، افغانستان کا والی امیر عبد الرحمن کابل کا، اسے پتا اس کا بیٹا شہزادہ جنگ میں تھا. خبریوں نے بتایا کہ بھائی آپ کا شہزادہ جو ہے نا شکست کھا گئے. پریشان گھر آیا، بیوی نے دیکھا، چہرہ پڑھ لیے، کیا ہوا چھوڑو بتاؤ تو صحیح. کہا جی میرا بیٹا تو شکست کھا کے آ رہا ہے، کافروں سے ان کو پیٹھ دکھا کر اور پٹ کر آ رہا ہے. اس بیوی نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا تم عورتوں کی تو بس اپنے بچوں کی بس فیور کرتی ہو، انہی کی فیور کرتی ہو. خیر وہ چلا گیا. تھوڑی دیر بعد ہنستا ہوا آیا. کہا کیا ہوا؟ کہ پہلی خبر جھوٹی تھی، میرا بچہ فاتح بن کے آ رہا ہے. اچھا تم یہ بتاؤ اتنے اعتماد کے ساتھ، اتنے کانفیڈنس کے ساتھ آپ نے یہ بات کیسے کہی؟ آپ تو یہاں ہو، آپ تو وہاں نہیں ہو، میدان کارزار میں تو آپ نہیں ہو، میدان جنگ میں. آپ کو اس پر اعتماد لہجے میں آپ نے مجھ سے بات کی، آپ کو کیسے یقین تھا؟ کہا چھوڑیں اس بات کو. اب وہ بیوی نخرہ کر رہی ہے،
یہ ہوتا ہے نا, نخرے تو اچھے لگتے ہیں نا بھائی, ٹیڑھی پسلی ہے نا, اس لیے اس کو سیدھا نہ کریں, سیدھا کریں گے ٹوٹ جائے گی. چاند جو ہے نا چاند, وہ اس کے ٹیڑھے پن میں خوبصورتی ہے. چاند اگر یوں ہو, یہ چاند ہوگا, یہ تو کھڑکی ہوگی, باتھ روم کی کھڑکی کہیں اس کو, اور روشن ڈال گئے تو کھڑکی ہوگی. چاند کے تو ٹیڑھے پن میں کیا ہے بھائی, خوبصورتی. چلو ایک عورت کی فضیلت بھی آپ کے سامنے آ گئی. تو بیوی نخرے دکھائے, اس نے کہا بھائی بھلی مانس بتا نا کہ کیا بات ہے.